کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace ویلکم، خوش آمدید یسوع کے مقدس جلالی نام میں آپ ناظرین کو خوش آمدید کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل ہیں اور آج خدا کے کلام میں سے مل کر ہم سیکھیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانوں میں ہمارے پہلے گیسٹ جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب ہیں۔ بھائی صاحب ویلکم۔ بھائی صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، بائبل ٹیچر ہیں، بائبل کالج میں پڑھاتے ہیں اور پھر پاسبانی خدمت کرتے ہیں، اور شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ خدا نے عجیب طور پر اپنے خادم کو برکات سے نوازا ہے۔ دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر وارث اقبال صاحب، آپ ماڈریٹر ہیں ہری سنگھ والا پریسبیٹری کے، اور پریسبیٹرین چرچ خالد کالونی فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ تو آئیے ناظرین ہم آگے بڑھیں اور خدا کے کلام میں سے جو آج کا حوالہ ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے، اور یسعیاہ نبی کا صحیفہ ہے 66واں باب اور اس کی 17 آیت مبارکہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے کہ وہ کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی بھائی صاحب۔ کلام پاک میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں، خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ آئیے جھکیں اور مل کر دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم کتاب مقدس کو سمجھیں۔ میری درخواست ہے پاسٹر وارث اقبال صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ارض و سما کے خالق مالک مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ دلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں یس لارڈ۔ آج کے دن کے لیے، بالخصوص تیرے خادم کے لیے جن کے وسیلہ سے آج تیرے کلام کی تشہیر کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یس لارڈ۔ بخش دے کہ ہم تیرے پاک روح کی ہدایت سے، رہنمائی سے آج جو بھی ناظرین کے لیے پیش کریں وہ باعث برکت ہو۔ بالخصوص پی ایم آئی چینل کے لیے تو سے ملتجی ہیں کہ خداوند تو اپنے بندوں کو بڑی وسعت بخش، تاکہ اسی طرح سے تندہی سے، جانفشانی سے یس لارڈ۔ اور تیرا خوف رکھتے ہوئے تیری خدمت کریں، تیرے کلام کی تشہیر لوگوں میں کریں، کیونکہ خداوند تیرا ارشاد اعظم یہی ہے کہ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو۔ ہم سبوں کو برکت دے، سارے سیٹ اپ پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے پاک فرشتوں کے وسیلہ سے ہمارا نگہبان ہو، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پرفضل بابرکت اور جلالی نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ناظرین، آج جس طرح مقدس کلام میں سے پاد صاحب نے ہمارے لیے حوالہ پڑھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ باغی اور سرکش ہیں اور خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یسعیاہ نبی ہی کی معرفت خدا نے فرمایا، جب ہم دیکھتے ہیں پہلے چیپٹر میں تو وہاں پر لکھا تم زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ ہم جیسے جیسے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، باغی اور سرکش ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہماری تکالیف، ہماری پین، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ تو لازم ہے کہ جو کچھ خدا نے فرمایا اس پر عمل کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت خدا نے اس لیے دی تاکہ انسان امتیاز کرے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے جو ہیں وہ خطرناک ہیں اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو ہمیں خدا کے لیے جو ہے وہ ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں خدا کی تابع داری، فرما برداری نظر آئے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں جیسا کہ بڑے ہمارے معززین ہیں، بڑے معتبر ہیں، خدا کے خدام ہیں، اور بائبل مقدس کی تعلیمات آپ ان کے وسیلہ سے سنتے رہتے ہیں، اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے کہ اس موضوع پر وہ آج ناظرین تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی پاد صاحب۔ جی پاسٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھے یہ بڑا موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی وساطت سے جی سامعین کے ساتھ اس انتہائی ضروری پیغام کو شیئر کر سکوں، جی جی جو کہ آج
ہماری دنیا کے اندر عالمی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو آج مصائب، دکھوں جی جی اور بالکل آفات ایسے ہی ہے، اور وباؤں کا شکار نہ ہو۔ جی بالکل، سیاستدان، سائنسدان، جی ماہر معاشیات، جی، ماہر سماجیات، وہ اپنی اپنی ریسرچ اور اپنے علم کے مطابق اس کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل، کہ دنیا کیوں مسائل سے دو چار ہے، اور ہمیں سے اختلاف نہیں ہے، جی لیکن خدا کے خادم ہونے کے تعلق سے جی اور چرواہے ہونے کے تعلق سے اور بائبل کے طالب علم ہونے کے تعلق سے ان سارے مصائب جو آج پوری دنیا کے اندر ہیں، وبائیں ہیں، آفات ہیں، جی، ہم سب میڈیا میں دیکھتے ہیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بہت زیادہ ہم مطلب دیکھ نہیں سکتے خبریں اس طور پر، جی خوف، جی جی دہشت، ایون کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے خبریں نہ دیکھیں کیونکہ آپ سو نہیں سکتے، ہاں جی تو یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اتنی بری حالت ہے کہ کہاں جائے انسان۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی جو توجیہ ہے، جو وجہ ہے، جی جی جی، وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے واہ واہ واہ، زبردست، بالکل، کہ انسان اس نقطے سے، اس گول سے دور جا چکا ہے، جی جی جی، اور اس کے نتیجے میں آج جو ہمارے عالمی سطح پہ حالات ہیں، عالمگیر سطح پہ جو مصائب ہیں، وہ خدا سے دوری کا سبب ہے۔ واہ، ایسے ہی، بالکل، اور جیسا کہ آج ہم نے ابھی یہ تلاوت کیا ہے، یہ حوالہ پڑھا ہے، یہ بہت بڑا معاون ہے ہمارا ان سارے حالات کو، آج کے عالمی پس منظر کو اور دنیا کی بگڑتی صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حوالے کے تعلق سے کچھ کہوں، میں اس کے لیے تھوڑا سا انگلش ٹیکسٹ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں ہماری ایک تھوڑی کچھ معاونت ہوگی۔ تو میں یسایہ 66واں باب اس کی 17ویں آیت مقدسہ جو ہے وہ میں انگلش میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہماری بڑی مدد کرے گا۔ اس جگہ پہ یوں مرکوم ہے، they that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abominations and the mouse shall be consumed together, said the Lord۔ ہمارے اردو ترجمے میں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے وہ لکھا ہے جی، کہ وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے، اور انگلش میں those who following one، تو علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ون ہے، عبرانی جو لفظ ہے عہد، ایک سیرین دیوتے کی طرف اشارہ ہے جس کا نام اداد تھا۔ یعنی شام کا وہ دیوتا تھا، جی جی جی، شام کا، جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے اس دیوتے کی طرف، اور آگے اس کی جو ورشپ کی ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں، لوازمات تھے جو، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح، اور اس جگہ پہ ہمارے اردو ترجمے میں جو لفظ باغ استعمال ہوا ہے، انگلش میں گارڈن لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عبرانی میں جب ہم ان الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے مراد پیڑ بھی ہے، ٹھیک ہے، شجر، درخت جی بھی جی ہیں، جی بالکل، یعنی ارینجڈ گارڈن ہی نہیں ہے بالکل، کہ جس کو ہم نے خود لگا لیا۔ جھنڈ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پودوں کا جھنڈ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، تو جب ہم قدیم تاریخ پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک بڑا عجیب و غریب پر اسرار سا یہ تسلسل ہے جی، کہ قدیم سے انسان دیوی دیوتاؤں کو نصب کرنے کے لیے بلند جگہوں کو ترجیح دیتے تھے وہ، جی، پہاڑیوں کو بالکل ایسے، اور درختوں کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ رائٹ،
تو یہ ممکن ہے، جہاں تک علماء نے یہ اردال دیوتے کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ ممکن ہے، اور باقی لکھا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کلام پاک کے مطابق وہ جو خود کو پاک کرنے کے لیے جی 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 وہ اپنے کو پاک صاف کرتے ہیں، تو خیال پایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہاؤس ٹائپ کوئی چیز تھی جی جو کہ گنتی کی کتاب کی ایک نقل ہے جی ٹھیک ہے کہ جب تم قربانی دینا بالکل ایسے تو خود کو غسل دینا، وضو کرنا، ہاتھ پاؤں دھونا. صحیح. تو اس کی یہاں پہ ایک کاپی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ جو درختوں کے بیچ میں جو دیوتا ہے اس کی پوجا پاٹ کے لیے وہ ساری پرفارمنگ کی جاتی ہے، اور اس طرح سے خود کو وہ پاک قرار دیتے ہیں. اور چونکہ جب ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ آج بھی اسی طرح ہے، تو مندروں پر کھانا، پینا جی جی اور دیگر بہت سارے ایسے لوازمات جو ہیں وہ سنگ میل کی طرح جڑے ہوئے ہیں. صحیح بالکل. اور ہمیں یہاں پہ اشارہ ملتا ہے کہ اس جگہ پہ جو ورشپ ہو رہی تھی اس دیوتے کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، یہ جو اقوام تھی یہاں پر، وہ سیرین تھے یا دیگر کوئی قوم تھی، وہ یہ سارا کچھ جو ہے لوازمات استعمال کرتے تھے. اور احبار کی کتاب کے 11ویں باب کے مطابق اس کے اپوزٹ جی حرام چیزیں کھاتے تھے. بالکل. تو یہ اس طرح کا ماحول ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ جی ہمیں اس کے ٹیکسٹ یعنی یا پڑھنے سے کوئی خاص جو ہے وہ بات کلیئر نہیں ہوتی. اس کے لیے علماء کے دو طرح کے خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ یہاں پر ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، ان یہودیوں کی طرف یہ جو ہے ایک بڑا انڈیکیشن ہے جو راستے ہٹ گئے تھے. جی اور وہ وہاں پہ ان دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. جی جی اور وہ حرام چیزیں کھا رہے تھے. جب ان کو معلوم تھا کہ یہ چیزیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے منافی ہیں. بالکل بالکل. تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں تباہ و برباد کر دوں گا. میں آپ کے لیے تھوڑا سا پیچھے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ جی ضرور. ہم مزید اس پہ غور و خوض کر سکے. جی 66 باب کی میں 15ویں آیت بھی پڑھوں گا. جی لکھا ہے کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ راتھ گرد و باد کی مانند ہوں گے تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تمی کو آگ کے شعلے میں ظاہر کرے. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ آگ سے وہ اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا اور خداوند کے مقتول بہت سے ہیں. تو علماء کا خیال ہے کہ جب یہودیوں کی ایک تعداد جی خدا کو چھوڑ کر بت پرستی میں پڑی جی تو خدا کا قہر ان پہ بڑھکا. اور 586 BC میں خداوند یسوع مسیح سے 586 برس پہلے جی خدا کا قہر، خدا کے رتھ، خدا کا غصہ جو ہے جی وہ نبوکتر نظر کے ذریعے سے پورا ہوا. کیونکہ اگرچہ خدا کہتا ہے کہ میں تلوار چلاؤں گا، لیکن پوری تاریخ میں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں یہ خدا کھڑا تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. ہاں جی ایسے خدا کے سورسز ہیں. بالکل، وہ کسی نہ کسی کو استعمال کرتا ہے ججمنٹ کے خدا لیے. کو سورسز ہیں. صحیح. تو یوں ایک خیال یہ ہے کہ یہ ماضی میں انہیں اس نافرمانی کی سزا ملی ہے. تلخ، دردناک، تکلیف دہ، جھنجھوڑ دینے والی سزا ملی. 70 سال تک ان کی خواتین جی جی پتھر اٹھاتی رہیں، غلامی کرتی رہیں، حسن اڑ گئے، غربت، لاچاری، بیماری، کمزوری. بالکل. اور یرمیہ نے جب دعا کرنے کے لیے کوشش کی تو خدا نے کہا ان کے لیے دعا خیر نہ کر. دعا کر. بالکل. دعا سے بھی یرمیہ کو روک رہا ہے کہ ان کے لیے دعا بیت گیا ہے.
اوہ مائی گڈنس، کئی دفعہ بالکل یہ نوبت آ جاتی ہے. اور اس نظریے میں مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ حقیقت یوں معلوم ہوتی ہے جی کہ دیگر اقوام کے لیے خدا کی سزائیں مقرر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم از کم انہیں پتہ ہے. بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ بھی اگر وہ غلط کریں گے تو خدا انہیں سزا دے گا. انہیں پتہ ہے حلال حرام کیا ہے، جی بالکل انہیں بتایا گیا ہے. اور انہیں واپس موڑنے کے لیے 40 سال تک یرمیہ نبی نبوت کرتا رہا، سکھاتا رہا. تو یوں نافرمانی کی وہ سزا 70 سال میں جن کا 70 سال میں ان کا سیاسی، سماجی، جی اقتصادی، جی معاشرتی، معاشی حسن تباہ و برباد ہو گیا. جسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو گیا، وہ بالکل تباہی ہو گئی. تباہی ہو گئی. جی 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 اور بابل میں انہوں نے اس نافرمانی کے سبب سے وہ سور کا گوشت، جی وہ چوہے کا گوشت، وہ جو مزے اڑائے نا، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. بھگتنا پڑا. بہت شکریہ پاسٹر پطرس صدیق، ہم آپ سے سیکھ رہے تھے. آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ خدا نے انسان کے لیے بہت خوبصورت چیزیں ہیں. یونیورس کو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں بہت خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں، اور خدا نے امتیاز، شریعت دینے کا مقصد یہی تھا کہ انسان امتیاز کرے کہ کون سی چیز اس کے لیے درست ہے اور کون سی نہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم پاسٹر وارث اقبال صاحب سے بھی اسی تعلق سے سیکھیں گے. جی بات صاحب. جیسا کہ بس اب یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ باغوں کے وسط میں جی جا کر کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں. اصل میں یہ طہارت، یہ پاکیزگی انہیں سکھائی گئی تھی. بالکل. اور خدا جب اسرائیل کو سب قوموں سے الگ کرتا ہے، چنتا ہے، جی برگزیدہ کرتا ہے، تو خدا کا مقصد تھا موسیٰ کے وسیلہ سے انہیں شریعت دینے کا کہ کس طرح سے تم خود پاک صاف ہو. جی اور جب خدا پہاڑ پر اترا تو خدا نے انہیں ایک لیمٹ دی کہ کتنے دنوں میں تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو گے. جی اور اس قوم کو، اسرائیل کی قوم کو خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں سب قوموں سے سرفراز کروں گا، عظیم قوم برکت دوں بناؤں گا، گا. عظیم بالکل. قوم بناؤں گا. جی ایسے. جب خدا نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انہیں وہاں سے نکالا ہے، ملک مصر سے، جی اگرچہ وہ ملک مصر سے تو نکل آئے ہیں، غلامی سے نکل آئے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں سے ابھی تک ملک مصر نہیں نکلا، ان کے اندر کا ملک مصر نہیں نکلا. غلامی نہیں بالکل نکلی صحیح، ان کے اندر سے. صحیح. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے وہ تصورات، وہ خیالات، وہ ان کی جو وہاں پر جو انہوں نے سیکھا دوسری قوموں سے، دوسری قوموں سے، وہ درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر، جیسے یرمیہ کہتے ہیں کہ تم نے خداوند، یرمیہ کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ اس قوم کے لیے دعا نہ کر. انہوں نے اونچے مقاموں پر ہرے درختوں کے نیچے جی لکڑ اور پتھر، پیتل اور سونے چاندی کے ساتھ زنا کاری کی ہے. بالکل. بت پرستی کی ہے نا، اور وہ روحانی زنا اور کاری. بیسیکلی جو بت پرستی ہے یہ روحانی زنا کاری. زنا کاری. بالکل. چونکہ خدا اپنے لوگوں کو یہ سکھا چکا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا غیور خدا ہوں، جی تم میرے سوا کسی اور معبود کے آگے نہ کرنا. اور یہ کرتے رہے. جی جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر احبار کی کتاب میں ہم 11ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ایک لسٹ دی ہے کہ کون سے جانور ممنوع جانور ہیں، جاندار ہیں، پرندے ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے. صحیح. جو ممنوع ہیں ان کو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم سور کا گوشت کھاتے ہو، وہ بھی خدا نے حرام قرار دیا. بالکل. سور حرام. اور پھر نیولے کا یہاں پر ذکر ہے، گو کا ذکر ہے، ہاں جی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسرائیل کے لوگوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے کھائی ہیں. جب انہوں نے کھائی ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ انہوں نے چوہے کھائے، سور کا گوشت کھایا. اور فی زمانہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو لوگ ایسا کھا رہے ہیں ان کے وسیلہ سے وہ وبائیں پھوٹ رہی ہیں. بالکل بالکل. اور خطرناک مضر صحت ہے وہ. مضر صحت ہے. ہاں جی بالکل. خدا کا ان کو منع کرنے کا یہ مقصد تھا. اور جیسے آج مجھے یہ ٹاپک دیا گیا کہ نافرمانی کی سزائیں، جی بائبل مقدس میں ان سزاؤں کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. لسٹ ہے. بالکل. اور خدا ساتھ ساتھ تنبیہ کرتا رہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے اندر میں دہشت اور تپدق اور بخار، یہ واضح طور پر لکھا ہے. یہ نئی بیماریاں نہیں ہیں آج کے دور میں، فی زمانہ یہ نئی نہیں ہے. یہ خدا نے وارننگ دے کر اپنے لوگوں کو یہ سکھایا تھا
کہ اگر تم ایسا غلط کرو گے تو یہ سزائیں ملیں گی. اور دوسری جو بڑی سزا تھی اس دور میں، اسرائیل کے دور میں، جب لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی، بت بنا کر اس کو سجدہ کیا، اس کی پرستش کر رہے تھے، تو خدا نے اس بیابان میں جلانے والے سانپ بھیجے، ہاں جی، بچھو بھیجے، ہاں جی، اور ان کے وسیلہ سے خدا نے ان کو سزائیں دی ہیں. بلکہ جیسے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا کبھی تلوار لے کر لوگوں وسائل ہے خدا کے، خدا وسائل ہی پیدا کرتا ہے. شمول کی کتاب میں 14ویں باب کی 14ویں لکھا ہے کہ خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ موت کے وسائل نکالتا ہے، تاکہ جلاوطن خدا کے ہاں سے نکلا نہ رہے بلکہ اپنے اصلی وطن میں لوٹ آئے. یہ خدا کی طرف سے سزائیں ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے. اب یہاں پر جو خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے، اگر ہم اس پورے باب کو پڑھیں تو پہلے خدا ان کو بڑے تحمل کے ساتھ کہتے ہیں کس طرح سے تم اپنی زندگی سیو کر سکتے ہو. لیکن اگر خدا کے احکام کو چھوڑ دیں، خدا کی تنبیہ کو بھول جائیں، تو خدا پھر نافرمانی کی سزا دیتا ہے. اور پھر ہم احبار 11ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احبار ہی کے 11ویں باب کی 13ویں اور آیت سے 19ویں آیت تک، یہ بڑا ایک خدا نے بڑی مسلسل وہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں. جب آج کے دور میں بھی لوگ نافرمان ہیں تو مختلف وباؤں کا ان کے اندر ان کی سزا چل رہی ہے. بہت شکریہ پاسٹر وارث، ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آپ بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرما رہے ہیں. ناظرین، ابھی چونکہ پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو اسٹے ود اس، بڑا خاص ٹاپک ہے، ہمارا ساتھ دیجیے گا. اسٹے ود اس اینڈ ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. Prince of Peace, Prince of Peace.